نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا، ایک کوڑھی تھا، اسے کوڑھ کا مرض تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سب کا امتحان لیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، انسانی شکل و صورت میں۔ فرشتہ انسانی شکل و صورت میں ان کے پاس آیا۔ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا، اور جس کو کوڑھ کا مرض تھا اس کے پاس آ کے کہا کہ بھائی تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میرا کوڑھ کا مرض ختم ہو جائے، میری جلد اچھی ہو جائے، میرا جسم اچھا ہو جائے، میں خوبصورت ہو جاؤں اور میں بہت زیادہ مالدار بھی ہو جاؤں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ رکھا، وہ بالکل صحیح و سالم ہو گیا، جلد اچھی ہو گئی، اور کوڑھ کا جو مرض تھا وہ جاتا رہا۔ پھر کہا تجھے مال میں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے اونٹنی پسند ہے۔ فرشتے نے اسے گابھن اونٹنی دے دی اور آگے بڑھ گیا گنجے کے پاس۔ گنجے سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے یہ چاہیے کہ میں گنجا ہوں، میرے بال آ جائیں، میں خوبصورت ہو جاؤں۔ فرشتے نے ہاتھ رکھا، اس کے بال بھی آ گئے، خوبصورت بھی ہو گیا، اور کہا تجھے مال کیا چاہیے؟ کہا مجھے گائے چاہیے، مجھے گائے بہت پسند ہے۔ فرشتے نے اسے گابھن گائے دے دی اور پھر آگے بڑھ گیا، اندھے کے پاس آیا۔ اندھے سے کہنے لگا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے اللہ رب العزت آنکھیں دے دے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت آنکھیں دے دے تاکہ اس کے مخلوق کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ فرشتے نے کہا تمہیں مال کون سا پسند ہے؟ کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے ایک گابھن بکری دے دی اور چلا آیا۔ اب یہ ایک بکری، گائے اور اونٹنی سے کچھ ہی دنوں میں ان کے پاس اتنی دولت آ گئی، اتنا مال آ گیا کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ ایک بکری سے پوری بکریوں کا ریوڑ ہو گیا، گائے سے پوری گایوں کا ریوڑ ہو گیا، ایک اونٹنی سے پوری اونٹنیوں کا ریوڑ ہو گیا۔ ان کے سنبھالے نہیں سنبھلتی، اتنی زیادہ ان کے پاس دولت آ گئی۔ اب اللہ رب العزت نے امتحان لینا چاہا۔ اللہ تو امتحان لیتا ہے نا، جب اللہ بہت زیادہ مال و دولت سے نواز دیتا ہے تو امتحان لیتا ہے، دیکھیں میرا بندہ اس کے لائق ہے یا نہیں ہے، دیکھیں میرا بندہ امتحان میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں بھیجا۔ پہلے کوڑھی کے پاس بھیجا، اس کی اسی حالت میں، یعنی وہ کوڑھ کی حالت میں اس انسان کے پاس گیا جو پہلے کوڑھی تھا، اور کہا میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور مجھے لمبا سفر کرنا ہے، دور جانا ہے، اور کوڑھ کی بیماری بھی ہے، مجھے میری جلد اچھی نہیں ہے، میرا چہرہ بھی اچھا نہیں ہے، میرا خون بھی اچھا نہیں ہے، اور بس اب تمہارا ہی سہارا ہے، اللہ رب العزت کے واسطے سے مجھے ایک اونٹنی دے دو تاکہ میں اپنا سفر آسانی سے کاٹ لوں۔ اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس اتنی اونٹنی نہیں ہے کہ میں تمہیں دے دوں۔ اس نے کہا اونٹنی نہیں ہے، تمہارے پاس تو اونٹنیوں کا ریوڑ ہے، ایک اونٹنی دے دو گے تو کم نہیں ہو جائیں گی، اور یاد کرو تم بھی پہلے کوڑھی تھے، تمہاری جلد بھی اچھی نہیں تھی، تم بھی خوبصورت نہیں تھے، تم بہت غریب تھے، تمہیں جو کچھ ملا ہے اللہ رب العزت نے دیا ہے، تو اب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو اور اللہ رب العزت کے نام سے مجھے ایک اونٹنی دے دو۔ اس نے انکار کر دیا کہ نہ میں تو بس پہلے سے تھا، میرے باپ دادا سے امیری چلائی ہے، میرے باپ دادا بھی امیر تھے، اونٹنیوں کے ریوڑ تھے ان کے پاس، میں نہیں دے سکتا۔ اس انسان نے، فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس بات میں جھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا کر دے، جیسا تو پہلے کوڑھی تھا ویسے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے چلا، فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا، گنجے سے کہا، وہی سوال کیا کہ مجھے دور سفر پر جانا ہے، آپ میری مدد کرو۔ اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے کہا یاد کرو تم بھی پہلے گنجے تھے، تمہارے پاس بھی کوئی سامان نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، یہ تمہیں جو بھی گائے ملی ہیں اور جو آج تم مالک بنے بیٹھے ہو، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تم یاد کرو وہ دن۔ اس نے کہا نہیں میں تو بہت پہلے سے امیر ہوں، میرے باپ دادا امیری میرے گھر سے چلی ہے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم امیر تھے پہلے اور تم اس بات میں جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر وہ فرشتہ آگے گیا اندھے کے پاس، اندھے سے کہا، پھر وہی بات کہی۔ اندھے نے جیسے ہی سنا کہا تم بکریاں لینا چاہتے ہو؟ میری اجازت کی کیا ضرورت ہے، جاؤ جتنی بکریاں لینا چاہو آپ لے لو، جتنی چھوڑنا چاہو چھوڑ دو، کیونکہ یہ آج جو آنکھیں ملی ہیں نا اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کروں میں کم ہے، میری آنکھیں نہیں تھی، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ نے مجھے عطا کیا، یہ آنکھیں مجھے دے دی، یہ بڑی بات ہے، یہ بکریاں ہیں یہ سب اس کی عطا سے ہیں، تم جتنی چاہو لے جاؤ، یہ سب اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ جیسے اتنا کہا فرشتے نے کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت کا امتحان تھا تم تینوں کے لیے اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔
تو اللہ رب العزت امتحان بھی لیتا ہے اپنے بندوں کا، مال کے ذریعے سے بھی لیتا ہے، اولاد کے ذریعے سے بھی لیتا ہے، اور عزیز چیز کے بھی ذریعے سے لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب امتحان لیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، اور پورا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے امتحان میں کامیاب عطا فرمائے، اللہ ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔